حضرت عباس ایک رات حضرت عمر فاروق اعظم سے ملنے چلے۔ راستے میں ایک بدھو نظر آیا۔ اس نے بڑھ کر حضرت عباس کا دامن پکڑ لیا اور کہا، عباس کہاں جاتے ہو؟ میرے ساتھ چلو۔ اندھیری رات تھی۔ آپ نے غور سے دیکھا تو حضرت عمر فاروق اعظم ایک بدھو کے بھیس میں تھے۔ حضرت عباس نے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پوچھا، اے امیر مومنین، اس تاریک رات میں کہاں کا ارادہ ہے؟ امیر مومنین نے فرمایا، شہر کے محلوں میں گشت لگانے اور لوگوں کے حالات معلوم کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عباس بھی ساتھ ہو لیے۔ آگے آگے حضرت عمر فاروق اعظم تھے اور پیچھے پیچھے حضرت عباس۔ ایک سرے سے تمام عرب گھروں، جھونپڑیوں اور خیموں کا چکر لگا لیا۔ واپس ہونے کو تھے کہ ایک جھونپڑی پر نظر پڑی۔ دیکھا کہ ایک بڑھیا چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور چند بچیاں اس کے پاس بلک رہی ہیں۔ ہانڈی چولہے پر ہے اور چولہے میں آگ جل رہی ہے۔ بڑھیاں بچوں سے کہہ رہی ہے، ٹھہرو، صبر کرو، رو نہیں، کھانا تیار ہوا جاتا ہے، لیکن بچیاں خاموش نہیں ہوتی۔ یہ رونا بلکنا دیکھ کر دل ہل گیا۔ دونوں ٹھہر گئے کہ دیکھیں کیا ماجرا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کبھی غور سے بڑھیا کو دیکھتے اور کبھی لڑکیوں کو۔ بڑی دیر ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ بات کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر مومنین، چلیے، بہت دیر ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، خدا کی قسم، جب تک یہ بچیاں کھانا نہ کھا لیں میں نہ جاؤں گا۔ حیرت تھی کہ نہ چولہے سے ہانڈی اترتی ہے، نہ سامنے کھانا آتا ہے۔ معصوم لڑکیاں برابر رو رہی ہیں اور بڑھیا یہی کہتی جا رہی ہے، گھبراؤ نہیں، ابھی پکا جاتا ہے، رو نہیں، چپ ہو جاؤ، ابھی کھانا دیتی ہوں۔ آخر حضرت عمر فاروق اعظم سے رہا نہ گیا۔ فرمایا، چلو عباس، پاس چل کر معلوم کریں کہ بات کیا ہے۔ دونوں خیمے میں گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بڑھیا کو سلام کیا۔ بڑھیا نے نہایت تہذیب سے جواب دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، خالہ، کیا بات ہے کہ بچیاں دیر سے رو رہی ہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا، بیٹا، بھوک کے ماروں رو رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، آخر کھانا کیوں نہیں دیتی؟ بڑھیا نے کہا، ہانڈی میں کچھ ہے ہی نہیں، یوں ہی بلک رہی ہیں اور میں چاہتی ہوں کسی طرح نیند آ جائے اور لڑکیاں سو جائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ہانڈی کھول کر دیکھی تو ہانڈی میں کچھ نہ تھا، پانی میں کنکریاں گھل رہی تھیں۔ توبہ توبہ! آپ نے حیرت سے پوچھا، آخر اس سے کیا فائدہ ہے؟ بڑھیا نے کہا، بچیاں یہ نہ سمجھیں کہ کچھ پک رہا ہے، ذرا ان کو تسلی رہے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، ایسا کیوں کرتی ہو؟ بڑھیا نے کہا، میرا کوئی عزیز وارث نہیں، نہ بھائی، نہ باپ، نہ ان بچیوں کا باپ، نہ کوئی اور رشتہ دار۔ غریبی اور محتاجی سے یہ حالت ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، پھر امیر مومنین سے جا کر کیوں نہیں کہتی وہ تمہارا کچھ وظیفہ مقرر کر دیں؟ بڑھیا نے کہا، خدا عمر کو موت دے، اس کی بادشاہی کے جھنڈے کو غرق کرے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کانپ کر کہا، عمر نے اور تم پر ظلم؟ بڑھیا نے کہا، ہاں ہاں، خدا کی قسم، بڑا ظلم کیا ہے۔ حاکم کا کام ہے کہ رعایا کی خبر گیری کرے اور مجھ جیسی غریب محتاج بچیوں والی بیوہ کی مدد کرے اور قومی خزانے سے کچھ مقرر کرے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، خالہ، بہتر تو یہ تھا کہ تم خود جا کر امیر مومنین کو اپنی حاجت بتائیں، وہ ضرور خیال کرتے۔ بڑھیا نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، یہ مجھے ہرگز نہیں چاہیے تھا۔ ایک شریف اور اپنا فرض بچانے والا خود اپنی رعایا کی حاجت معلوم کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ ممکن یہ ہے کوئی شریف حاجت مند عورت خود شرم کے مارے جانا پسند نہ کرے اور جا نہ سکے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ رعایا جا جا کر اپنی حالت بتائے، اپنا ڈھنگرا روئے۔ خدا نے حاکم کس لیے بنایا ہے؟ اسے خود رعایا کی خبر لینی چاہیے، اور بادشاہ بے پرواہی سے کام لے اور ایسا نہ کرے تو یہ اس کا علم ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، خالہ، سچ کہتی ہو؟ اچھا، گھڑی بار بچیوں کو اور بلاؤ۔
میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر خیمے سے باہر آئے۔ آدھی رات سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ سے بھونکتے اور کاٹنے کو دوڑتے، بمشکل سے ان سے بچا کر حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عباس کا سیدھا پلے کے گودام میں پہنچتے۔ آپ نے گودام کھولا اور اندر گئے۔ ادھر ادھر دیکھا تو آٹے کی ایک بوری نظر آئی جس میں 1.25 من آٹا تھا۔ فرمایا عباس اسے میرے کاندھے پر لاد دو، یہ گھی کی ہانڈی میرے ہاتھ میں دے دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ پلے کا گودام بند کر کے دونوں بڑھیا کے یہاں چلے آئے۔ آدھے رستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر مومنین، آپ یہ مجھ پر لاد دیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، کیا میرے گناہوں کا بوجھ تم اٹھا سکو گے؟ پھر فرمایا، ظلم زیادہ ہو یا کم، مگر اس کا بوجھ لوہے کے پہاڑ کے بوجھ سے زیادہ ہے۔ کیا یہ کوئی بھول سکتا ہے کہ ایک محتاج بڑھیا کنکریاں پکاتی ہے اور ہمیں خبر نہیں کہ کس مصیبت میں مبتلا ہے؟ یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ تم میرے ساتھ جلدی چلے آؤ تاکہ ہم پہنچ جائیں اور بچیاں رو رو کر سونے نہ پائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم ایسے دوڑتے جا رہے تھے کہ بری طرح ہانپنے لگے۔ خدا کر کے بڑھیا کے خیمے میں پہنچے، آٹے کا تھیلا اور گھی اتارا اور خود ہانڈی سے کنکریاں نکال کر پھینکیں۔ پانی، آٹا، گھی، دال کو چولہے پر رکھا۔ لکڑیاں گیلی تھی، آگ بمشکل سے سلگی۔ آپ منہ سے پھونکتے جاتے تھے اور یہ حال تھا کہ دھواں آنکھوں میں گھس رہا تھا، داڑھی اور سر کے بالوں سے چھن چھن کر نکل رہا تھا۔ جب تک آگ نہ جلی برابر منہ سے پھونکتے اور ہانڈی ہاتھ سے چلاتے رہے۔ کھانا تیار ہو گیا، اتار کر نکالا، ٹھنڈا کیا اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا۔ جب ان کا پیٹ بھرا تو وہ سننے اور اچھلنے کودنے لگے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم نے ضعیفہ سے فرمایا، خالہ کل تم امیر مومنین کے پاس جانا، وہ تمہیں گھر پر ملیں گے اور ضرور تمہارا خیال کریں گے۔ اب آپ کے دل کو چین آیا اور وہاں سے رخصت ہوئے۔ راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عباس جس وقت میں نے بڑھیا کو کنکریاں پکاتے اور جھوٹ موٹ بچیوں کو بھلاتے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ کر آ پڑا، اور جب میں بچوں کو کھانا کھلا چکا اور خوش دیکھ لیا تب یہ بوجھ میرے سر سے اترا۔ صبح بڑھیا حضرت خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے معافی مانگی، معذرت کی اور مناسب ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔